بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کا ساتھ یہ کہنا تھا کہ تھوڑا سا اور پلیئرز کو روک لیتے، کیوں بھیجا، ایک ہفتے بعد تو ہونا ہی تھا. بٹ اس وقت اب اندازہ ہوتا ہے یہ فیصلہ کتنا صحیح تھا، کیونکہ جو آئی پی ایل میں ہوا اور جس طرح سے آپ نے الیسا ہیلی کا نام لیا کہ انہوں نے جس طرح سے یہ ساری چیزوں کو ایکسپوز کیا کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور پھر دھرم شالہ میں جس طرح میچ کے بیچ میں لائٹیں بند کی اور نکالا وہاں سے پلیئرز کو، تو ایک بھگدڑ مچ گئی. فاف ڈو پلیسی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ننگے پیر بھاگے تھے. تو ظاہر سی بات ہے ایک اور آؤٹ سائڈر کے لیے تو اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنی خطرناک سچویشن ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آسٹریلین پلیئرز کو اب ٹریول ایڈوائزری فالو کرنی چاہیے. آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے بھی کہا ہے کہ ہم بیک کریں گے، اگر کوئی نہیں جانا چاہتا آئی پی ایل میں یا پی ایس ایل میں نہیں جانا چاہتا تو ہم اس کو بیک کریں گے. ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے. اگر ڈیوڈ وارنر کہہ رہا ہے کہ نہیں میں جانے کے لیے تیار ہوں تو وہ اس کا اپنا اوپینین، اور اگر نیوزی لینڈ نہیں آنے کے لیے تیار تو ان کا اپنا اوپینین ہے. ہر ایک کے حساب سے اپنی وہ سیکیورٹی حساب سے دیکھتا ہے، اپنی زندگی کے حساب سے دیکھتا ہے، اپنی فیملی کی پوزیشن کے حساب سے دیکھتا ہے. تو جو آتا ہے ٹھیک ہے، حالات ایسے نہیں تھے. اور جو فیصلے والی باتیں تھیں، ظاہر ہے حکومت کی ساری مشینری انوالو تھی، سیکیورٹی ایجنسیز انوالو تھیں. اس کے بعد ان سب سے مشورہ کرنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلے دبئی شفٹ کرنے کا فیصلہ لیا، پھر اس کے بعد پوسٹ پون کرنے کا فیصلہ لیا. تو بڑے لوگ انوالو ہوتے ہیں، جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جاتا. بالکل جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اور اب آپ آئی پی ایل کی کیا رپورٹس ہیں اور ان کے پلیئرز کس طرح کی اب ریزرویشن شو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو وہ بھی نہیں چاہتے اس حالات میں جانا. آئی پی ایل کی ریزمپشن کا بھی آ گیا، ان کی بھی ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے غالباً 17 مئی سے 2 جون کو ان کا فائنل ہو جائے گا. ان کے زیادہ میچز باقی تھے، تقریباً 13 گروپ میچز تھے اور 4 یا 5 ٹوٹل ملا کے 18 یا 17 ان کے میچز باقی تھے. تو وہ بھی آئی پی ایل بھی ہو جائے، سرحد پار بھی امن ہو، سرحد پار بھی کرکٹ ہو، ہمارے یہاں بھی کرکٹ ہو، سارے لوگ خوش ہوں، ان کے بھی لوگ کرکٹ دیکھ کر خوش ہوں. ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ آئی پی ایل کو فالو کرتے ہیں، ان کے بھی بے پناہ لوگ پی ایس ایل کو فالو کرتے ہیں. تو یہ کرکٹ ہے، انٹرنیشنل اسٹیج پہ کرکٹ ہوتی ہے، انٹرنیشنل پلیئرز کی انوالومنٹ کے ساتھ کرکٹ ہوتی ہے، تو سب لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا تھوڑی سی اب ہم پی ایس ایل پہ ویسے بات کر لیتے ہیں کہ جہاں سے وہ رکی تھی، کتنا ٹیمپو ٹوٹا ہوگا پلیئرز کا، اور اب اس کو ری سٹارٹ کرنا اور اپنے آپ کو واپس اس زون میں لانا، یہ پلیئرز کے لیے کتنا مشکل ہوگا شاید صاحب؟ بریک تو آتا ہے اور مومنٹم ٹوٹتا ہے. اب یہ بڑی ٹیموں کے اوپر، بڑے پلیئروں کے اوپر ہوتا ہے کہ اپنا مومنٹم کس طرح کیری فارورڈ کرتے ہیں. ایک ہفتے کا یا 8-10 دن کا جو بھی بریک ہے وہ اس کو کس طرح واپس لے کے آتے ہیں اس مومنٹم کو. اس لیے کراچی کنگز نے جو آخری میچ جیتا تھا لاہور قلندر سے، وہ تو بڑا کمال کا تھا. اور اگر وہ ٹیمپو چلتا رہتا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کراچی کنگز فائنل میں بہت آسانی سے پہنچ جائے گا. تو اب دوبارہ سے نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا، لیکن انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں، ان کو اتنی زیادہ مشکل ہونی نہیں چاہیے.